جمعۃ الوداع کی اسلامی اہمیت کیا ہے، اسلام کی تاریخ میں اس کی کیا اہمیت ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اس دن کو کس طرح سے گزارا جاتا تھا. اور اسی حوالے سے ہم نے آج انوائٹ کیا ہے، ہمارے ساتھ اسلامی اسکالر موجود ہیں، جناب محمد ندیم ہے ان کا نام. ہم ان سے جانیں گے کہ لیلۃ الجائزہ، چاند رات، عید کا دن اور جمعۃ الوداع کو کس طرح سے گزاریں. السلام علیکم ندیم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. ندیم صاحب، سب سے پہلے تو آج کیونکہ 30واں روزہ ہے، جمعۃ الوداع ہے، اس کی اسلامی اہمیت، اسلامی تاریخ میں کیا اہمیت ہے، یہ بتائیے گا. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جس طرح آپ نے بات کی کہ رمضان کا بالکل آخری لمحات چل رہے ہیں اور جو عوام الناس سے روزے رکھے مسلمانوں نے تمام دنیا کے اندر، اور جہاں پر روزے رکھے گئے وہاں پر یہ آخری لمحات بھی ان کے لیے قیمتی ہیں. بالکل. جیسے آپ نے سوال کیا کہ جمعۃ الوداع کے بارے میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت فرمائی آپ نے، تو 2 ہجری کے اندر آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں اسی طرح جس طرح پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، اور ریزن اس کی یہ بتا دی کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 9 رمضان آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام رمضان کے اندر اپنے آپ کو تیار کیا، پریپیئر کیا. خاص طور پر رجب سے آپ شروع ہوتے، شعبان، پھر رمضان آتا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں انٹر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات بڑھ جایا کرتی تھیں. نہ کہ بڑھ جایا کرتی تھیں، جو گزشتہ ایام ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پیر میں اٹھ کے چپکے سے، تاکہ گھر والے ڈسٹرب نہ ہوں، آرام سے آپ عبادات کرتے، جبکہ رمضان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو جگاتے اور ساتھ میں عبادات کرتے. لیکن آخری جو ایام ہیں جس کو ہم آخری عشرہ بھی کہتے ہیں، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب، آپ کے ازواج، یہ تمام حضرات بڑھ چڑھ کر دین کے راستے پر چلنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے. ٹھیک ہے. اور چونکہ آخری لمحات ہوتے ہیں اور 25 کے بعد چونکہ بالکل آخر آ جاتا ہے رمضان کا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بستر سے بالکل علیحدہ ہو جاتے. اچھا. اور بستر سے علیحدہ ہونے کا مطلب یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ وہ اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کرتے، اور ساتھ ساتھ تاکید فرماتے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ آپ مرارن کے الفاظ ہیں کہ وہ آپ جو ہیں وہ ساتھ ساتھ تاکید فرماتے اپنے اہل و عیال کو بھی، اور وہ کام کرنے کی تاکید فرماتے. ٹھیک ہے. اور امور، تو جیسے آپ نے کہا کہ جمعۃ الوداع ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایام میں چونکہ یہ آخر میں آیا، اور اس کو وداع بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ الوداع ہو رہا ہے رمضان. اور رمضان تو 1400 سالوں سے آ رہا ہے، 1500 سالوں سے، لیکن یہ رمضان چونکہ وداع ہو رہا ہے اور نیکیوں کی جو بہار ہے وہ ہم سے جدا ہو رہی ہے، اس لیے اس کو وداع کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ یہ یعنی جمعہ جو رمضان کے اندر آیا، جس رمضان کے اندر ایک نفل پڑھا جائے تو فرض کے برابر ثواب ملے گا، ایک فرض پڑھا جائے تو 70 درجات اس کے، 70 فرائض کے برابر ثواب ہوگا. اب چونکہ یہ لمحات اور یہ بہاریں اور یہ بونس پوائنٹس جو مسلمانوں کے لیے ارینج کیے گئے اسپیشل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، وہ ختم ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے ٹرمینالوجی ایک یوز کی گئی کہ یہ جمعہ چونکہ آخری جمعہ ہے رمضان کا، جمعے تو بہت آئیں گے لیکن رمضان کے حوالے سے یہ آخری جمعہ ہے، اس کو جمعۃ الوداع اور فیام میں کہا گیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جمعۃ الوداع کس طرح سے گزارا جاتا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ، جیسے میں نے پہلے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر 9 جمعے آئے، جن آخری جمعۃ الوداع جس کو ہم کہیں گے، 9 رمضان آئے، اس کے آخری جمعہ بھی ہوں گے آخری عشر کے اندر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل کوئی احادیث میں یہ وارد بالکل نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اثرات بالکل نہیں ملتے ہمیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کو، اس یوم کو اسپیشل. ہاں یہ ضرور ہے کہ صرف جمعہ جو ہے اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ فضائل. حضور اکرم، اس کو سید الایام کہا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جمعہ جو ہے یہ سید الایام ہے،
اور آپ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جمعے کو ہوئی اور آپ حضرت آدم جو ہیں وہ جمعے والے دن ہی آپ کو جنت کے اندر انٹر کیا گیا. اچھا. حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی جو ہے وہ کنارے پر جمعے والے دن لگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو آپ کی قوم جو بنی اسرائیل تھی وہ نجات حاصل کی فرعون سے، وہ جمعے والے دن تھی. تو یہ سارے معاملات، بہت سارے فضائل جمعے کے موجود ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کو جمعۃ الوداع کے ساتھ جب ہم ایڈ کرتے ہیں تو جمعۃ الوداع کے فضائل چونکہ رمضان کی وجہ سے کہ رمضان کے جو آخری عشرہ کے اندر آتا ہے، اور آخری عشرہ کے فضائل اتنے زیادہ ہیں، اگر ہم ان کو ڈسکرائب کرنے لگ جائیں تو شاید ہمارا وقت کم پڑ جائے. چونکہ یہ آخری عشرہ کے اندر آتا ہے تو اس کے فضائل اور بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اسپیسیفک ہم اس کو علیحدہ سے ایک سبجیکٹ دے دیں وہ ایسا نہیں معلوم ہوتا. لیکن ہم اس کو یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم اس جمعے والے دن، آج کے جو آخری جمعہ ہے، اس میں ہم بڑھ چڑھ کر عبادات کریں، صدقہ خیرات کریں، اور وہ اعمال جو ہم پورے رمضان کرتے آ رہے ہیں اس کو ہم مزید بڑھ چڑھ کر اس دن کے اندر ہم کر سکتے ہیں. ندیم صاحب، برِ صغیر سمیت بہت سارے دنیا کے ایسے مختلف ممالک ہیں جس میں جمعۃ الوداع کو بہت عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے، بہت ساری عبادات بھی کی جاتی ہیں. لیکن آپ نے کیونکہ یہ بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیسیفکلی اس چیز کو مینشن نہیں کیا کہ جمعۃ الوداع کو کس طرح سے آپ گزار سکتے ہیں، میرا سوال آپ سے یہی بنتا ہے کہ پھر جمعۃ الوداع میں کون کون سے عبادات، ذکر و اذکار یا نوافل ہمیں پڑھنے چاہیے؟ اس میں مس ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ جمعہ کے فضائل تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ بہت زیادہ ہیں. بے شک. ایون جو اسلام آنے سے پہلے بھی اس جمعے کو بڑی عزت و احترام سے دیکھا جاتا تھا. جمعے کو یوم العروبہ کہا کرتے تھے اسلام کے آنے سے پہلے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ تشریف لائے تو اسلام آنے کے بعد اس کو جمعۃ المبارک کہا گیا. منڈیاں لگا کرتی ہیں لوگ باہر سے، کیونکہ عرب جو سٹی ہوا کرتا بڑا انسولیشن تھی کافی، کیونکہ ارد گرد بالکل ڈیزرٹ تھا، بالکل کلوز تھا، کوئی آتا نہیں تھا. تو لوگ باہر سے آتے اس دن اپنی تجارت کا سامان لے کر اور تجارت کرتے، جمع ہو گئے لوگ. تو اس کو پھر جمع ہونے سے جمعہ قرار دیا گیا. ٹھیک ہے کہ لوگ جمع ہو گئے ہیں. تو پھر آیت نازل ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی تمہیں جمعے والے دن پکارا جائے تو تم سارے کام چھوڑ کے اللہ کی عبادت کرو. تو پھر وہ جمعے کا انعقاد کیا گیا، کیونکہ لوگ تو آلریڈی جمع ہیں. اب ان جمع لوگوں کو اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے ایک پوری عبادت فرض کی گئی. اس کے بہت سارے فضائل ہیں جیسے میں نے پہلے بھی کہا، اور ہم ان ایام کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے والے دن سورہ کاف پڑھا کرو. ٹھیک ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پورے دن کے اندر وہ ایک لمحہ آتا ہے کہ انسان اگر ہاتھ بلند کر لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا ریجیکٹ نہیں کریں گے. تو بہت سارے فضائل ہیں، نگلیکٹ چونکہ نہیں کر سکتے. جمعہ ہے، سید الایام ہے، دنوں کا سردار ہے. لیکن اس میں ہم یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ چونکہ رمضان کے آخری عشرہ کے اندر آ رہا ہے تو اس کے اندر ہمیں بڑھ چڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عبادت کرنی چاہیے. بہت سارے لوگ ندیم صاحب جمعے کے دن صلاۃ التسبیح لازمی پڑھتے ہیں، اور جمعۃ الوداع میں تو اس کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے، چاہے مرد حضرات ہوں چاہے خواتین ہوں، وہ اس چیز کا اہتمام لازمی کرتے ہیں. صلاۃ التسبیح کی جمعے کے دن فضیلت کیا ہے؟ صلاۃ التسبیح کے بارے میں جو ہمیں روایات سے ملتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرامین ہیں اس کا میں مفہوم مختصر عرض کرتا جاؤں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ایک صحابی کو کہ آپ نے فرمایا کہ تم اس کو ہر ہفتے ضرور اس کو لازمی پکڑو. پھر آپ نے کہا ہر ہفتے نہیں تو ہر مہینے میں اس کو لازمی پکڑو. ٹھیک ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ تم اس کو سال میں لازمی پکڑ لو اس نماز کو. اگر تم سال میں نہیں کر سکتے تو تم زندگی میں ایک دفعہ اس کو لازمی کرو. ٹھیک ہے. اس کو اسپیسیفک جمعے کے ساتھ آپ نے اٹیچ نہیں فرمایا کہ آپ نے یہ کام جمعے کو ہی جمعے کو جو اعمال ہیں جیسے جمعہ کی نماز ہے وہ فرض ہے، وہ جمعہ والے دن ہی ہوگی جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر. لیکن صلاۃ التسبیح کو جمعے والے دن خاص نہیں کیا گیا، اور نہ وہ کسی لمحے کے اندر خاص کی گئی. رات میں پڑھیں، دن میں پڑھیں، آج پڑھیں، کل پڑھیں، وہ کسی لمحے کے ساتھ خاص نہیں ہوئی. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو لازمی پڑھو، لازمی پڑھو. تو وہ اگر کوئی جمعے والے دن برکت حاصل کرنے کے لیے اس عمل کو کرتا ہے تو وہ رمضان میں اندر اگر وہ پڑھ رہا ہے تو اس کے فضائل اور زیادہ ہو سکتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے حضور رمضان کی ان مبارک ساعتوں اور جمعے والے دن اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، اس کی برکت زیادہ ہو سکتی ہے.